الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ تعالی 4 روزہ حج تربیتی نشست کا ہم لوگ ایک مرتبہ پھر اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے ایک سے زائد مرتبہ وہ ہماری کوشش جو ہے بہرحال اس کے نتیجے میں ویڈیو ریکارڈ نہ ہو سکی یا انکمپلیٹ ریکارڈ ہوئی۔ اب اس کو انشاءاللہ نئے سرے سے ہم دوبارہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مختصر طور پر یہ کہ ہم نے چند ایک باتیں اس حوالے سے یہ کی تھیں کہ جب بندہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک وہ بہت بڑی عبادت کو انجام دینے کے لیے وہ جا رہا ہے۔ اگر بندہ بغیر سیکھے ہوئے اس عظیم عبادت کو کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت سی غلطیاں کرنے کے امکانات موجود ہیں، اور جیسا کہ سابقہ تجربے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ حج ہی سرے سے فاسد ہو جاتا ہے، یا ایسے سنگین وہ جرم کر جاتا ہے جن کی وجہ سے اس پر ایک نہیں کئی دم لازم آ جاتے ہیں، لیکن غفلت نہ سیکھنے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حج جس انداز میں کرنا چاہیے اور اس کی جو برکات ہیں، جس کے جو فضائل ہیں، احادیث میں جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں، اگر بندہ ان کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے سیکھ کر بندہ ادا کرے، تاکہ حج کے اندر ہونے والی غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ جیسے ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے چند لاکھ کسی بزنس میں انویسٹ کرنے ہوں تو ہم 20 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر جا کے کسی کو اپنا پیسہ ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم اتنے جو ہے وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، 4-6 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم لوگوں کی یہ روش ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ دین کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جیسے یا جتنی ہم اپنے چند ٹکوں کو دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو اہمیت دینے اور اس کو صحیح معنوں میں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 197 میں فرمایا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے تو وہ کیا نہ کرے، فرمایا تو وہ حج میں نہ عورتوں سے جماع کی باتیں کرے، نہ گناہ اور نہ جھگڑا۔ یہ 3 کام نہیں کرنے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ بیہودہ باتیں کرنی ہیں، نمبر 2 نہ گناہ کرنا ہے، نمبر 3 نہ جھگڑا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیطان انہی چیزوں میں بندے کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ مخواہ بندے کو غصہ دلوائے گا، اور آپ دیکھیں گے وہاں لوگوں کو مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتا آپ کو نظر آئیں گے۔ معلم سے جھگڑنا شروع کر دیں گے، ہوٹل والے سے جھگڑنا شروع کر دیں گے کہ کھانا ایسا کیوں نہیں ہے، کمرہ اچھا نہیں ہے، بس ٹائم پہ نہیں آ رہی، بس ٹائم سے پہلے کیوں چلی گئی ہے، ہمیں یہ سہولت میسر نہیں ہے، کھانا ٹھنڈا ہے، کھانا اس طرح کا ہے، پانی وقت پہ ملتا نہیں ہے، پانی کے اندر یہ 20 قسم کے مسائل شیطان ان کے سامنے پیدا کرے گا، تاکہ وہ حج جیسی عظیم عبادت کے اندر بہت بڑا نقصان کر کے واپس لوٹے۔ ایک ذہن میں بات بٹھا لیں، حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کے نتیجے میں ملنے والے انعامات چونکہ بہت بڑے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر ایک مشقت رکھی ہے۔ آپ جتنا مرضی مہنگا حج کر لیں، ایک کیٹیگری کا کر لیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس مشقت سے بچ نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ اس میں آزمائش رکھی ہے، وہ آپ کو مل کے ہی رہے گی۔ لہذا ہمارا کام کیا ہے کہ اس آزمائش پر صبر کرنا۔ حج کی بیک بون میں آپ کو بتا دوں وہ ہے صبر۔
جگہ جگہ آپ کے لیے آزمائش سامنے آئے گی، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اس پر صبر کرنا، اپنی زبان کو بند رکھنا۔ 3 4 چیزیں اگر ہم کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ تعالی حج بہترین انداز میں کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، اپنی زبان کی حفاظت۔ نمبر 3، اپنے کانوں کی حفاظت، کہ کسی ایسی مجلس میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے جہاں غیبتیں کی جا رہی ہیں، دنیاوی باتیں چل رہی ہیں اور فضولیات بیان کیے جا رہا ہے۔ ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور چوتھی انتہائی اہم چیز، اور وہ پورے حج کی بیک بون ہے، وہ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، صبر۔ وہاں آپ نے صبر ہی کرنا ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہماری جو توقعات ہیں، ہم نے جتنے پیسے لگائے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے مطابق ہمیں سلسلہ نہ نظر آئے، تو وہاں صبر ہی کرنا ہے۔ چیخنے چلانے، لڑائی جھگڑے کرنے سے حج کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہے، لہذا ان کاموں سے بچنا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اس بات پر عمل کر لیا، یعنی حج کو احسن انداز میں کر لیا، جھگڑے کے بغیر، گناہ کے بغیر اور بےہودگی سے بچتے ہوئے کر لیا، تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حج کیا اور اس میں بےہودہ باتیں، فحش کلام نہ کیا اور فسق یعنی گناہ نہ کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹے گا جیسے وہ اپنی ماں سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، ایک گناہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ چھوٹا انعام ہے کہ ہر طرح کا صغیرہ کبیرہ گناہ ختم ہو جائے گا؟ وہ ہوئے اللہ اکبر و کبیرہ، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، تو یہ ایسے تو نہیں نہ مل جائے گی۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آزمائش ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، اور اسی پریشانی پر ہم نے صبر کرنا ہے تاکہ اس انعام کو پانے میں ہم لوگ کامیاب ہو سکیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرتا ہے اس کے لیے بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ایسے تو نہیں نا سعادت مل جائے گی، تو اس کے لیے مشقت ہے، محنت ہے، آزمائش ہے، اور اس پر صبر کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ آج سب سے پہلی جو بات ہم نے سیکھنی ہے اور انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ آپ کے سامنے کھل چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے حج عمرہ کے حوالے سے لوگوں کو 3 اقسام میں تقسیم کر دیے۔ لوگوں کو 3 اقسام انہوں نے بیان کر دی ہیں شریعت نے۔ یا میں آپ کو مختصر طور پر لکھ دوں، ایک کو آفاقی کہا گیا ہے، دوسری طرح کے افراد کو حلی کہا گیا ہے، اور تیسری طرح کے افراد کو حرمی یا اہل حرم کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ حج اور عمرہ کے حوالے سے شریعت نے ان 3 حصوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے حرم، اور یہ آپ کو لال رنگ کی باؤنڈری نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدود حرم۔ یہ پورا علاقہ جو ہے حرم کہلاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے گرد جو دائرہ گول لگایا ہوا ہے، یہ مسجد الحرام ہے۔ یہ پوری مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام کے چاروں طرف میلوں میں پھیلا ہوا جو علاقہ ہے، اس باؤنڈری کے اندر اندر، اس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں، اور اس علاقے کو حرم کہتے ہیں۔ یہ حرم اتنی مقدس جگہ ہے، اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ یہاں کسی قسم کی فضول بات جو اس باؤنڈری سے باہر جائز ہو سکتی تھی، وہ اس حدود حرم میں منع ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہاں کسی قسم کا آپ شکار نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، یہاں آپ درخت نہیں کاٹ سکتے۔ یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی جانور کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے لیے اس کو نہیں اٹھا سکتے کہ تم اٹھو میں نے یہاں بیٹھنا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ کریں کہ جیسا کہ آپ نے روایت پڑھی ہوگی
کہ اس مسجد الحرام میں اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بہت سے علماء اس طرف ہیں کہ یہ ثواب صرف اس مسجد الحرام تک خاص نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس پورے حدود حرم میں کہیں بھی وہ بندہ نماز پڑھ لے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا یہ ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی مقدس جگہ ہے، اس کا اس قدر تقدس ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے اس حدود حرم کو جب ہم نے دیکھ لیا، اس حرم کو ہم نے دیکھ لیا، تو اب پہلی بات یہ ہے کہ اس حدود کے اندر یعنی حرم کے اندر رہنے والوں کو حرمی کہتے ہیں یا اہل حرم کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ حرمی ہونے کے لیے یہاں باقاعدہ آپ کا اپنا گھر ہو، ہوٹل ہو، یہ ضروری نہیں، بلکہ جو بھی اس باؤنڈری کے اندر آ گیا، اس حدود حرم کے اندر آ گیا، وہ حرمی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہوگی۔ تو حدود حرم کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حرمی۔ جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے لکھا، یہ لکھا ہوا ہے، حرم کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حرمی یا اہل حرم۔ دوسری بات، یہ آپ کو سبز رنگ کے 5 نشانات نظر آ رہے ہیں، ان کو میقات کہتے ہیں۔ لہذا ایک باؤنڈری آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، میقات سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، یعنی اس پوری باؤنڈری سے باہر جتنا بھی علاقہ ہے اس کو آفاق کہتے ہیں، یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ اور آفاق میں رہنے والوں کو آفاقی کہتے ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا میں نے، آفاق کے رہنے والا آفاقی، جیسے پاکستان کا رہنے والا پاکستانی، یمن کا رہنے والا یمنی، ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی۔ تو اسی طرح آفاق جو شریعت نے ہمیں ایک کنسیپٹ دیا ہے، اس میقات سے، اس باؤنڈری سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، وہ آفاق ہیں، اور وہاں کے رہنے والے آفاقی کہلاتے ہیں۔ یہ دوسری طرح کے افراد ہو گئے۔ اب تیسری طرح کے افراد یہ آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اس میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر، یہ علاقہ جو ہے آپ کے سامنے، اس کو حل کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا بھی ہوا ہے، حل۔ یہ پورا علاقہ میقات سے اندر اور حدود حرم سے باہر کا علاقہ یہ حل کہلاتا ہے، اور یہاں کے رہنے والے کو حلی کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو حل کے رہنے والے کو حلی کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ بنا، ہمارے پاس 3 طرح کی جگہیں اور 3 طرح کے افراد آگے۔ ایک یہ ہے حدود حرم کے رہنے والا، یہ حدود حرم کے رہنے والا، اس کو حرمی کہتے ہیں۔ نمبر 2، حل، حدود حرم سے باہر اور میقات سے اندر اس علاقے کو حل کہتے ہیں، یہاں رہنے والے کو حلی کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، میقات سے باہر رہنے والے افراد، اس کو پورے ایریا کو چاروں طرف پھیلا ہوا پوری دنیا میں لوگ جو بھی رہ رہے ہیں وہ آفاق ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو آفاقی کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں میں نے لکھا ہوا پاکستان، یہ دبئی لکھا ہوا ہے، یہ طائف لکھا ہوا ہے، یہ میقات سے باہر علاقے ہیں، لہذا یہاں کے رہنے والے آفاقی ہیں۔ یہ نجد لکھا ہوا ہے، لہذا یہ آفاق سے، یہ میقات سے باہر ہے، لہذا یہ آفاق میں ہے، اور یہاں کے رہنے والے آفاقی ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا سے جو بھی لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، کینیڈا سے، امریکہ، USA، اسی طرح آسٹریلیا، رشیا، انگلینڈ وغیرہ سے، افریقہ سے، جہاں سے بھی پوری دنیا سے لوگ آئیں وہ آفاق میں رہتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے کو آفاقی کہتے ہیں، وہ آفاقی ہوتے ہیں۔ یہاں تک ایک بات تو ہماری مکمل ہوگی کہ حرمی کس کو کہتے ہیں، حلی کس کو کہتے ہیں، آفاقی کس کو کہتے ہیں۔ اب آئیں اصل مسئلہ، وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ شریعت ہمیں یہ تصور دیتی ہے کہ اگر کوئی آفاقی حدود حرم میں جانا چاہتا ہے، اس حد کے اندر آنا چاہتا ہے، تو شریعت اس کو باؤنڈ کرتی ہے کہ وہ میقات سے پہلے احرام باندھے۔ کوئی بھی آفاقی جو حدود حرم میں جانا چاہتا ہے وہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس پر دم لازم آ جائے گا، اگرچہ وہ کسی بھی نیت سے جا رہا ہو، وہ کسی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، کاروباری پوائنٹ آف ویو سے جا رہا ہے، ویسے کسی چیز کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا ویسے وہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ کسی بھی نیت سے جانا چاہتا ہو،
اگر کوئی آفاقی حدود حرم میں جانا چاہتا ہے تو شریعت اس کو پابند کرتی ہے کہ وہ لازمی طور پر احرام باندھے، بغیر احرام وہ ادھر نہیں داخل ہو سکتا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آفاقی حل میں جانا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ مقام حل میں وہ بغیر احرام آ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آفاقی حدود حرم میں جانا چاہتا ہے، احرام واجب، بغیر احرام نہیں جا سکتا۔ آفاقی حل میں جانا چاہتا ہے، احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے، بغیر احرام کے بھی اس ایریا میں آ سکتا ہے۔ ایک بات، دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مقام حل کا رہنے والا، یہاں کا رہنے والا، وہ حدود حرم میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے احرام کی۔ شریعت نے یہاں ان کے لیے آسانی رکھی ہے، کیونکہ اگر ان کو باؤنڈ کر دیا جائے کہ اگر کوئی حلی حرم میں جانا چاہتا ہے تو احرام باندھے حج یا عمرے کا، تو ان کے لیے تو بڑی مشکل بن جائے گی۔ لہذا یہاں ان کو معاف رکھا۔ لہذا اگر حلی حدود حرم میں جانا چاہتا ہے تو وہ بغیر احرام کے جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا میں نے جدہ جو ہے وہ حل میں ہے، حدود حرم سے باہر، میقات سے اندر۔ لہذا اگر کوئی جدہ کا رہنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں حدود حرم میں جاؤں، یہاں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے مسجد الحرام میں، تو بغیر احرام کے آ سکتا ہے۔ وہ بغیر احرام کے آئے اور صرف نفلی طواف کر لے، بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے احرام کی پابندی نہیں ہے کہ لازمی طور پر وہ عمرے کا یا حج کا احرام باندھے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ نفلی طور پر ہی آ کے اگر چاہے تو یہاں طواف کر سکتا ہے، احرام اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یا ویسے ہی کسی کو ملنے آیا تو ٹھیک ہے، آ سکتا ہے، احرام کی پابندی نہیں ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئیں۔ ایک یہ ہے آفاقی کے لیے حدود حرم میں جانا چاہتا ہے، احرام ضروری۔ آفاقی حدود حرم میں حل میں جانا چاہتا ہے، کوئی احرام کی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حلی حدود حرم میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تین باتیں۔ اب جب آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ آفاقی، حلی، ان کے لیے احرام کی پابندی ہے کہ نہیں ہے، تو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد اب آئیں تیسری بات کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ اگر آفاقی حدود حرم میں جانا چاہتا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفاقی کہاں سے احرام باندھے گا؟ حلی اگر احرام باندھنا چاہتا ہے تو کہاں سے احرام باندھے گا؟ حرمی، حرم کا رہنے والا، اگر وہ احرام باندھنا چاہتا ہے حج یا عمرے کا، تو وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ اب تیسرا اہم بنیادی ٹاپک وہ یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے۔ آفاقی، اگر کوئی آفاق سے آ رہا ہے، حدود حرم میں جانا چاہتا ہے، تو پہلی بات یہ کہ حالت احرام میں ہونا واجب۔ اب وہ کہاں سے حج یا عمرے کا احرام باندھے گا؟ حج کرنا چاہے یا عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ میقات سے پہلے وہ احرام باندھے گا۔ اب آپ کے سامنے 5 میقات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک یلملم ہے، جو لوگ پاکستان، ہندوستان وغیرہ سے آتے ہیں ان کی میقات یہ بنتی ہے یلملم۔ اسی طرح یہ جحفہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک میقات یہ ہے۔ جو لوگ شام سے آتے ہیں حج یا عمرہ کرنے، ان کو یہ میقات لگتی ہے جحفہ۔ اسی طرح یہ مدینہ المنورہ، آپ کو یہ میں نے لکھا ہوا ہے، جو مدینہ سے لوگ آتے ہیں ان کی میقات یہ ذوالحلیفہ بنتی ہے۔ اسی طرح جو عراق سے آتے ہیں لوگ، ان کی میقات یہ ذات ارگ بنتی ہے۔ اسی طرح جو نجد، ریاض وغیرہ سے آتے ہیں ان کی میقات یہ کرن منازل بنتی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے لوگ چاروں طرف سے کہیں بھی علاقے سے، ملک سے آ رہے ہوں تو ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی ایک میقات ان کو لگتی ہے۔ لہٰذا آفاقی بندہ اگر حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس میقات سے پہلے احرام باندھے گا۔ اگر بغیر احرام کے وہ اس میقات کو کراس کر دیتا ہے تو سمجھ لیں اس پر دم لازم آ جائے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اگر کوئی حل کا رہنے والا، یعنی حلی، اس علاقے کا رہنے والا، اگر وہ حج یا عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ رخصت رکھتی ہے کہ اپنے مقام حل سے ہی وہ حج یا عمرے کا احرام باندھے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ جدہ میں رہنے والا اپنے گھر سے احرام باندھے گا، چونکہ جدہ حل میں ہے۔ اگر یہ حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا۔
اسی طرح اس پورے مقام حل میں رہنے والا کہیں سے بھی اگر وہ حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر سے اپنی ہوٹل سے ہی احرام باندھے گا، اس کو کہیں خاص مقام پر جانے کی حاجت نہیں ہے۔ حل کا رہنے والا مقام حل سے ہی حج یا عمرے کا احرام باندھے گا۔ دوسری بات بھی ہو گئی۔ تیسری بات، حرم کا رہنے والا، اس حدود حرم کے اندر رہنے والا حرمی، اگر اس نے حج یا عمرہ کا احرام باندھنا ہے تو یہ کہاں سے باندھے گا؟ یہ اصل تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمرہ جو ہے یہ مسجد الحرام کے اندر یہ طواف کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ صفا مروہ کی 2 پہاڑی ہیں، ان کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد بال کٹوا لیے جاتے ہیں، اس کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو عمرہ آپ کا اس حدود حرم کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر حرمی عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے، یہ میں نے لکھا ہوا آپ کے سامنے، اگر حرمی عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ حدود حرم سے باہر نکلے، یعنی مقام حل میں پہنچے، چاروں اطراف میں کہیں بھی نکل جائے، بس حرم سے باہر نکلے، حدود حرم سے باہر نکلے، مقام حل پہنچے، وہاں سے حدود حرم سے باہر نکلے، یہاں سے احرام باندھے اور دوبارہ احرام باندھ کر واپس آئے اور آ کے عمرہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حرمی اگر عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ یہ مقام حل پہنچے، ہل سے احرام باندھے اور واپس اندر آ کر کے عمرہ ادا کرے۔ یہ اس کو شریعت باؤنڈ کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا، یہ میں نے لکھا ہوا مسجد عائشہ، یہ اب آپ کو نظر آئے گی، یہ لکھا ہوا مسجد عائشہ۔ تو لوگ جب یہاں آ کے پہلا عمرہ کر لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ پاکستان سے آیا، اس نے عمرہ ادا کیا، اب دوبارہ وہ عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے، اب چونکہ وہ حرم کے اندر رہ رہا ہے، وہ حرمی ہے، لہذا اس کو شریعت اب یہ باؤنڈ کرتی ہے کہ حدود حرم سے باہر نکلے اگر وہ عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا لوگ یہ مسجد عائشہ جاتے ہیں، چونکہ یہ قریب ترین وہ علاقہ ہے جو آپ کو آسانی سے حدود حرم سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ تقریباً 7-7.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ قریب ترین علاقہ ہے جس کی وجہ سے جو آپ کو حدود حرم سے باہر کر دیتا ہے، مگر نہ یہ ایک علاقہ یہ جعرانہ بھی ہے، یہ تقریباً 25 کلومیٹر ہے۔ یہاں آپ 25 کلومیٹر چل کے جائیں پھر آپ حدود حرم سے باہر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بندہ مسجد عائشہ جب جاتا ہے تو قریب ترین علاقہ ہے کہ آپ حدود حرم سے باہر چلے جاتے ہیں، لہٰذا یہاں سے لوگ عام طور پر دوسرا جب عمرہ کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ اگر آپ یہ مسئلہ سمجھ چکے ہیں تو اب آپ کے یہ ذہن میں بالکل واضح ہو جانی چاہیے بات کہ حرمی کے لیے جو بندہ یہاں رہ رہا ہے اگر وہ عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو مسجد عائشہ جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، حدود حرم سے باہر نکلے، وہ کہیں سے بھی نکل جائے۔ جیسے ایک بندہ جدہ گیا، جدہ حل میں ہے، یہاں سے احرام باندھ کے واپس آ سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے عرفات لکھا ہوا ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ اگر آپ میدان عرفات جاتے ہیں زیارت کے لیے اور واپس آپ چاہتے ہیں میں عمرہ ادا کروں تو یہیں سے آپ احرام باندھ کے اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ مقام حل میں ویسے ہی آ چکے ہیں، حل میں موجود ہیں، یہاں سے عمرے کا احرام باندھیں اور واپس آ کے آپ آرام سے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرمی کے لیے صرف اتنا ہے کہ اگر وہ عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو حدود حرم سے کہیں سے بھی باہر نکل جائے، یہاں سے نکل جائے، دائیں بائیں جہاں سے بھی نکلے، بس مقام حل پہنچے، وہاں سے احرام باندھ کے اندر آئے اور عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، اگر حرمی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے، اب آپ دیکھیں حج جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بڑا فرض جو ہے نا یہ وقوف عرفہ ہے اور وہ مقام حل میں ہے۔ حج کے لیے حرم سے باہر نکلنا پڑتا ہے، لہٰذا شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر حرمی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ حدود حرم سے ہی باندھے گا، یعنی مقام حرم سے ہی باندھے گا۔ یہاں کسی ہوٹل میں وہ رہ رہا ہے، مسجد الحرام سے باندھ لے یا عزیزیہ ہوٹل ہے وہاں موجود ہے، وہاں سے باندھ لے، اس پورے حرم کے اندر کہیں سے بھی وہ احرام باندھ سکتا ہے حج کا۔ حج کے احرام کے لیے اس کو حدود حرم سے باہر جانا ضروری نہیں ہے، چونکہ حج ہے ہی حدود حرم سے باہر، لہذا اسی مقام سے احرام باندھے اور پھر باہر نکل کر کے
اپنا حج ادا کرے گا میدان عرفات میں پہنچ کے۔ تو حرمی کے لیے دو چیزیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ اگر عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے کہا چونکہ عمرہ حدود حرم میں ہی ادا کیا جاتا ہے، لہذا حدود حرم سے باہر نکلے، ہل پہنچے، وہاں سے احرام باندھے اور اندر آ کر کے دوبارہ عمرہ ادا کرے۔ اور حج چونکہ ہل میں ادا کیا جاتا ہے مقام میدان عرفات میں، لہٰذا اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ حرمی اپنے ہوٹل سے ہی اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا اور پھر باہر نکل کے حج ادا کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں اگر آپ سمجھ گئے، حرمی کے لیے عمرہ کہاں سے احرام باندھے گا، حج کے لیے کہاں سے احرام باندھے گا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر اب ہو جانی چاہیے۔ آفاقی کے لیے ضروری ہے کہ میقات سے پہلے حج یا عمرے کا احرام باندھے۔ ہلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقام ہل سے احرام باندھے گا، اس کے لیے کہیں جانا ضروری نہیں ہے، بس وہ مقام ہل سے احرام باندھے جہاں بھی وہ موجود ہے۔ حرمی کے لیے یہ ہے کہ اگر عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو حدود حرم سے باہر نکلے اور پھر واپس آ کے عمرہ ادا کرے، اور اگر حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو اپنے گھر پر، ہوٹل پر، جہاں پر وہ موجود ہے وہیں سے حج کا احرام باندھ لے اور پھر باہر جا کر میدان عرفات میں اپنا حج ادا کرے۔ یہ باتیں اگر آپ سمجھ گئے تو اب چند ایک سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ باتیں یاد کر لی ہیں تو آپ آسانی سے ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ سے اس حوالے سے پوچھا جائے اور آپ جواب نہ دے سکیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں، ایک شخص اس نے ہم سے پوچھا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میری فلائٹ جو ہے وایا دبئی ہے، یعنی پہلے میں نے دبئی جانا ہے اور پھر وہاں سے میں نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ تو اب وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، پاکستان سے باندھ کے جاؤں یا دبئی جا کر بھی باندھ سکتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اب آپ کے سامنے جواب بالکل واضح ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ دبئی، صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس علاقے کا یہ بتا رہا ہے وہ کس مقام پر ہے، آفاق میں ہے، حل میں ہے یا حرم میں، حدود حرم کے اندر ہے۔ دبئی اس نے جانا ہے تو دبئی، یہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے موجود ہے، دبئی چونکہ میقات سے باہر ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر یہ بندہ پہلے دبئی جائے گا تو اس کے لیے احرام کی پابندی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب یہ دبئی پہنچ جائے تو دبئی چونکہ آفاق میں ہے، دبئی جا کر یہ آسانی کے ساتھ احرام باندھ لے، چونکہ یہ ابھی میقات سے باہر ہی ہے، لہٰذا دبئی جا کر یہ احرام باندھ لے اور وہاں سے پھر آسانی کے ساتھ یہ میقات کے جو کراس کرتا ہوا اندر چلا جائے، اس پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دبئی سے احرام باندھ لے، یہ آسانی اس کے لیے اسی میں ہی ہے، پاکستان سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور سوال، زید پاکستان سے کیا عمرہ ادا کرنے، اس نے یہاں عمرہ ادا کیا اور وہ ابھی اس حدود حرم کے اندر ہی ہے۔ اس نے کہا کہ چلو مدینہ منورہ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، سلام عرض کروں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ اب وہ یہ حرم سے نکلا اور یہ مدینہ المنورہ یہاں گیا اور اب واپس وہ حدود حرم میں آنا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے حالت احرام میں ہونا ضروری ہے، احرام باندھنا ضروری ہے، یا ویسے بھی آ سکتا ہے؟ جواب بالکل واضح ہے۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ جو آفاقی ہو، اور مدینہ آفاق میں ہے، یہ آفاقی بن چکا ہے، جو آفاقی حدود حرم میں آنا چاہے اس کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر بغیر احرام حدود حرم میں آ جائے گا دم لازم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگرچہ یہ زیارت کے لیے گیا ہے اور اس نے اسی دن واپس بھی آ جانا ہے، لیکن چونکہ یہ آفاق میں پہنچ چکا ہے، اب اگر یہ حدود حرم میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عمرے یا حج کا احرام باندھنا واجب ہے، یہ ویسے نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور سوال، ایک شخص حدود حرم میں تھا، اس نے وہاں پاکستان سے گیا ہوا تھا، عمرہ وغیرہ کر لیا، اب وہ اپنے دوست کو جدہ ملنے کے لیے گیا۔ اب وہ اپنے دوست کو جدہ ملنے کے لیے گیا، جیسے یہاں بس ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جی، یہاں سے وہ نکلا ہے اور اپنے دوست کو یہاں جدہ ملنے آیا۔ جدہ مقام حل میں ہے، یہاں اس سے اپنے دوست سے ملاقات کی، ایک آدھ دن رہا، اب وہ واپس اپنے ہوٹل میں حرم میں آنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے احرام کی پابندی ضروری ہے یا بغیر احرام کے بھی جا سکتا ہے؟ جواب آپ کے پاس حاضر ہے کہ حلی کے لیے، یہ آپ کو میں نے بنا کے دکھایا، یہ
ہلی کے لیے اگر وہ حدود حرم میں جانا چاہتا ہے تو احرام کی پابندی نہیں ہے اس کے لیے، بغیر احرام کی پابندی، بغیر احرام کے ہی جا سکتا ہے۔ لہذا اگر وہ جدہ میں اپنے دوست کو ملنے آیا تھا، چونکہ یہاں ہلی ہے، ہلی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے احرام کی، لہذا وہ بغیر احرام کے حدود حرم میں جا سکتا ہے، اپنے ہوٹل تک جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ جدہ آ گیا، اب اس کا ارادہ ہو گیا کہ میں ایک اور عمرہ کر لیتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ وہ احرام کہاں سے باندھے گا؟ جواب بالکل واضح ہے، جدہ چونکہ حل میں ہے، اس وقت وہ ہلی ہے، اور ہلی کے لیے ہم نے سیکھ لیا ہے، یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے کہ ہلی حج یا عمرے کا احرام اپنے گھر سے ہی باندھے گا۔ لہذا جدہ میں وہ موجود ہے اپنے دوست کے گھر پر، اگر وہ عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہیں سے احرام باندھ کے وہ اندر جا سکتا ہے اور آرام سے اپنا عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اس پوری گفتگو کا، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آفاقی، حلی اور حرمی یہ کہاں سے احرام باندھتے ہیں حج یا عمرے کا، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس سبق سے متعلق جتنے بھی سوالات ہوں گے آپ اس کا آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اس وقت کہاں موجود ہے، آفاق میں ہے، حل میں ہے، حرم میں ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو آپ اس کا فوراً سے پیچھے اس کا جواب دے دیں گے کہ بھائی تم پر احرام لازم ہے یا نہیں لازم، یا تم نے احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ ایک آخری سوال اس حوالے سے لے لیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ دیکھیں جی، یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہاں جا کے عمرہ کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد کیا ہو گیا، اس کو عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد ان کا یہ پروگرام بنتا ہے کہ طائف زیارت کے لیے جائیں، لہٰذا وہ مقام طائف آتے ہیں، یہاں زیارت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بندہ اگر بغیر احرام کے جانا چاہے اپنے ہوٹل میں حدود حرم کے اندر، تو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی طائف ہے کس مقام پہ۔ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ طائف میقات سے باہر ہے، یہ آفاق میں ہے، لہذا جب وہ مقام طائف پہنچا تو آفاقی ہو گیا، اور آفاقی اگر حدود حرم میں جانا چاہے تو اس کے لیے احرام باندھنا واجب ہے، بغیر احرام باندھے وہ حدود حرم میں نہیں جا سکتا۔ لہذا اگر کسی نے طائف آ کے یہاں زیارت کی اور واپس وہ جانا چاہتا ہے تو آپ احرام کے بغیر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس صرف اور صرف یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کس مقام پر موجود ہے، تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے احرام باندھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا تم نے اگر احرام باندھنا ہے تو تم نے کہاں سے باندھنا ہے۔ یہ اتنی گفتگو آپ کو اتنا فائدہ دے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صرف ان باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ 3 طرح کے افراد ہیں، حرمی، حلی، آفاقی۔ آفاقی کے لیے واجب ہے کہ حدود حرم سے پہلے حج یا عمرے کا احرام باندھے۔ حلی کے لیے اگر وہ جانا چاہتے ہیں حدود حرم کے اندر، اس کے لیے احرام کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ حرمی کے لیے اگر وہ حج یا عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ تفصیلات میں نے آپ سے عرض کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم آج کی گفتگو کو اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں تو اس موضوع سے متعلق سینکڑوں نہیں ہزاروں سوالات بھی اگر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آرام سے سامنے والے کو جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سیکھا ہے اخلاص کے ساتھ اس کو آگے سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔